السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 54 ہے۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی تھی، آپ لوگوں کو یہ نیا تھمبنیل کیسا لگا ہے؟ میں جب بھی کوئی نیا تھمبنیل کریٹ کرتی ہوں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ بس میری آڈینس کو اچھا لگ جائے، باقی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ استنبول والا تھمبنیل کیسا لگا ہے، کیونکہ میں نے جب کینیڈا کا بھی بنایا تھا تو میرے میں بہت ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں، پریشان ہو رہی تھی کہ کیسا ہوگا، اچھا لگے گا یا نہیں۔ بٹ اچھا رسپانس آیا تھا، جتنے ویوز آ رہے تھے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں جاننے کے لیے۔ پلیز جلدی سے کمنٹ میں مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کرتے ہیں سٹارٹ۔ پھر پچھلی ایپیسوڈ میں پاسٹ دکھائے کہ پہلے بدر اور مالا کیسے رہتے تھے، بدر جب اغوا ہونے سے پہلے بتا رہے تھے 3 ماہ پہلے، اور جو ماہر ہے وہ جاتا ہے یاسمین کے پاس پوچھنے کہ وہ کیا کرے کیا نہیں، تو یاسمین اس کو ایک بہت بڑا لیکچر دیتی ہے۔ آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو وہ ایپیسوڈ جا کے سن لیں۔ اور میں آج کے ایپیسوڈ کو کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل لاؤنج میں پھیلی گلابوں کی مہک باسی ہو چکی تھی۔ وہ صوفے پر اسی طرح بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، اضطراب سے ایک پیر جھلاتی، ایک ہاتھ گود میں رکھے پرس کے اندر تھا۔ اس میں کوئی شے تھی جو اس نے تھام رکھی تھی مضبوطی سے، یوں لگتا تھا کچھ لینے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو نکالا نہیں۔ وہ اس کو انتظار کروائے گا، وہ جانتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی انا پہ پیر رکھ کے آئی تھی، وہ انتظار کرے گی، لیکن کیا وہ آئے گا؟ اس کی نظریں داخلی دروازے پہ جمی تھیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سفید چوکھٹ پر سنہری لکڑی کا کام ہوا تھا، وہ لب کاٹتے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار دیکھے گئی۔ ان کے پیچ و خم میں ایک منظر دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا۔ وہ ایک سنہری دوپہر تھی، سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل کے آج کھل کے چمکا تھا۔ کینیڈا میں بس 2 موسم ہوتے تھے، سرما کا موسم اور کنسٹرکشن کا موسم، اور یہ کنسٹرکشن کا موسم چل رہا تھا۔ سڑک کنارے جگہ جگہ پر تعمیراتی کام شروع تھے، کہیں روڈ بلاک تھے، کہیں ایکسکیویٹر کھڑے تھے۔ وہ کار لاک کر کے ڈے کیئر کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل پر انگلی رکھی۔ ہوا سے اس کے لمبے بال اڑ رہے تھے، چہرہ شفاف اور مطمئن مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ کشمالا۔ دروازہ کھلا اور ایک ہندوستانی قد و خال کی عورت کا چہرہ نمایاں ہوا، اس پہ حیرت تھی۔ ہیلو، وہ مسکرائی۔ میں بدر کو لینے آئی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر کام کرتے مزدوروں کے آلات کی تیز آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی، لیکن اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر اپنے پیچھے۔ شیوا کہہ رہی تھی کہ تم بدر کو لے گئی ہو۔ اسے چند لمحے لگے تھے بات سمجھنے میں۔ نہیں، میں تو ابھی… اور ایک دم اس کی ساری حسیات جاگ گئیں۔ بدر کہاں ہے؟ مالا، 1 منٹ، شیوا نئی انٹرن ہے، میں اسے بلاتی۔ بدر کہاں ہے؟ بیگ وہیں چوکھٹ پر گر گیا، وہ اسے پرے دھکیل کے جوتوں سمیت اندر بھاگی۔ وہاں 3 کلاس روم بنے تھے، چند بچے بیٹھے تھے، کھلونے، کلرنگ بکس، رنگ برنگی پینسلز۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے میں بھاگ رہی تھی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے اپنے آنسو بہتے دیکھے، کوئی اس کا ہاتھ تھام رہا تھا، کوئی اس کو پانی لا کے دے رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شیوا کہاں ہے؟ شیوا نہیں مل رہی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ منظر بدلا، وہ پولیس اسٹیشن کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کے معترم ہو رہی تھیں۔ عباد اور ماہی ساتھ کھڑے تھے، اسے عباد کے ہلتے ہونٹ اور ماتھے کی تیوری دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا، اس نے سننے کی کوشش کی، منظر دھندلا سا تھا۔ CCTV فوٹیج کے مطابق شیوا بچے کو لے کر گئی تھی۔ شیوا کا ID کارڈ جعلی تھا، وہ بنگالی تھی۔ ہم بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اگر 48 گھنٹے میں بچے نہ ملے… آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ منظر بدلتا گیا۔ ہمیں مورگ مردہ خانے جانا ہوگا، ایک بچے کی لاش ملی ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ ماہی کا
ماہی اس کا پرس اٹھا رہی تھی، بعد میں اس کو کوہنی سے تھام رکھا تھا۔ وہ گیلے چہرے کو ہتھیلی سے صاف کرتی زور سے بولی تھی، وہ بدر نہیں ہوگا۔ اس لاش کے ساتھ بدر کا اسکول بیگ ملا ہے، اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو بدر کے پاس تھیں۔ وہ بدر نہیں ہوگا، وہ دہرا رہی تھی۔ چہرے پر دانے نکل آئے تھے اور آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ اب وہ ایک سفید سے کوریڈور میں تھی، اس کے سرے پر دروازہ تھا، اسے اس دروازے کے پار جانا تھا۔ وہ لاش وہاں ان کی منتظر تھی۔ منظر دھندلا گیا۔ سنہری لکڑی سے مزین چوکھٹ سامنے آئی۔ وہ چونک کر ہال میں واپس آئی۔ ہال میں وہ ہوٹل لاؤنج میں بیٹھی تھی اور چوکھٹ خالی تھی، لیکن وہ اس شے کو پرس میں گرا کے تیزی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی وہ ابھی اگلے ہی لمحے وہ اس کو وہاں دیکھے گی۔ ایک لمحہ آ کے گزرا اور پھر ماہر فرید چوکھٹ میں نمودار ہوا۔ وہ اوشن ریسٹورنٹ میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو ایک اجنبی چوکھٹ میں کھڑا تھا، نیا باڈی گارڈ، ملٹری گرین شرٹ، پینٹ، سفید جوگرز۔ میں کیف ہوں، صفورہ کا کزن، ایک فوٹوگرافر۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دائیں بائیں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اسے تلاش کر رہا تھا یا وہ اس کو تلاش کرنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ سفید ٹائل سے مزین فرش پر آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں پیچھے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی بیساکھی کا کام دیتی سٹک ساتھ رکھی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ کھڑا ہوا، سٹک دھیرے سے پیر سے دھکا دے کر نیچے گرا دی۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ رکا، پھر اس کی متلاشی نگاہ مالا پہ پڑی۔ وہ تھم گیا، البتہ چہرہ ویسا ہی رہا، سپاٹ، سنجیدہ، برف کے جیسا۔ ماہر نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ وینکوور کی فارمرز مارکیٹ میں کھڑی تھی، لکڑی کی مکروتی چھت والی مارکیٹ۔ وہ جھک کے شاپنگ بیگ میں کچھ رکھ رہی تھی جب اس نے کسی خیال کے تحت سر اٹھایا۔ مارکیٹ کی راہداری ایک طرف مڑ رہی تھی اور وہاں سے اگلے لمحے وہ چلتا آتا دکھائی دیا، ہوڈی پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ اس کے عین سامنے آ کے رکا، ہلکا سا سر کو خم دیا۔ اس نے صبح والا سوٹ پہن رکھا تھا، جوتے ویسے ہی چمکدار اور بال جیل سے پیچھے کو سمٹے تھے۔ مالا نے بھی سر کو جنبش دی۔ یہ سلام تھا یا تشکر، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھے۔ تم آ گئے؟ اس نے چہرے کو سنجیدہ رکھا، دل البتہ بری طرح دھڑک رہا تھا، ایک امید کا سرا۔ مجھے آنا تھا۔ کچھ تھا ماہر فرید کے انداز میں، ایک لا تعلقی ٹھنڈک۔ جیسا کہ میں نے بتایا۔ وہ کھنکاری، گلا صاف کیا۔ وہ اس کی گردن میں پرویا سیاہ فاختہ والا نیکلس دیکھ سکتا تھا۔ ویٹر ان کے قریب آنے لگا تو ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برا مان کے واپس پیچھے ہٹ گیا۔ میرا بیٹا بدر، اس سے الفاظ جوڑنے چاہے لیکن ناٹ انٹرسٹڈ کا شمالہ ہانم۔ ماہر کے چہرے پہ زمانوں کی لا تعلقی تھی۔ مجھے یہاں آنا تھا اس لیے نہیں کہ تم نے بلایا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں یاد کروا سکوں کہ میں کون ہوں اور ہمارے درمیان کیا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہر لفظ چبا چبا کے ادا کر رہا تھا۔ کچھ یاد آیا میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا طنز ابھرا۔ مالا کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور اس نے ہاتھ گود میں دھر لیے تھے۔ وہ اس کے آفس میں بول آئی تھی جو اسے بولنا تھا، اب اس کی باری تھی۔ میں ماہر فرید ہوں جو وینکوور میں تمہارے پاس مدد مانگنے آیا تھا، اور تم نے کیا کیا تھا؟ ان کے درمیان میز تھی، اس پر رکھے باسی پھول تھے اور برسوں کی مسافت تھی۔ تم جانتی تھی میری بہن کہاں ہے، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ تم نے میری بہن کو خطرے میں ڈالا اور خود کو بھی۔ میں نے کسی کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا، تم نے غلط فیصلے کیے تھے، لیکن تم یہ کبھی نہیں مانو گی کیونکہ کشمالہ مبین ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے جتا کے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہارے لیے ایک رقم کی ادائیگی کی تھی جو تم مجھے بعد میں واپس کر سکتی تھی۔ میں نے وہی کیا جو انسان اپنے دوستوں کے لیے کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری توہین کی، یوں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال باہر کیا جیسے میری کوئی وقت ہی نہیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، البتہ آواز میں تلخی تھی۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے نہیں آیا، یہ بتانے آیا ہوں کہ ہر دفعہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون کس کی زندگی میں رہے گا۔ اس نے کہتے ہوئے انگلیوں سے میز پر دستک دی، اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دمکی۔ میں تمہیں
اور تم سے جڑی ہر شے کو بھلا کے موو آن کر چکا ہوں۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ توانائی کہ میں تمہارے مسئلے حل کروں۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تم مبارکباد دو یا فاتحہ پڑھو۔ میں تمہاری مدد کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میرا بیٹا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کشمالہ کی آنکھوں میں سرخی ابھرنے لگی۔ ابھی نہیں رونا مالا، اس شخص کے سامنے نہیں۔ ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کندھے اچکائے۔ مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے چہرے پہ سرد مہری تھی۔ مالا نے بہت سا تھوک نکلا۔ ابھی نہیں رونا۔ تمہیں میرے بچے پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ نہیں۔ مالا نے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لیں اتنی زور سے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو گئے۔ جس شخص کو آنا چاہیے وہ اس بچے کا باپ ہے۔ تمہیں میرے پاس نہیں، ضیاء سلطان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اب کے ماہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اودائی۔ اس میں ملامت تھی، طنز تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہوا ناک سے اندر داخل ہوئی اور حلق میں اٹکے آنسوؤں میں پھنس گئی۔ میرا بیٹا گمشدہ ہے، کیا تم اس تکلیف کو نہیں سمجھتے؟ میں کیا کروں؟ پولیس کے پاس جاؤ۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شخص نے کندھے اچکا دیے۔ گئی تھی، پولیس ایک لاش دکھا دی۔ وہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے۔ اس نے زور سے انگلی سے میز بجائی۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی لیکن آنسوؤں کو چھلکنے کی اجازت نہ تھی۔ اس شخص کے سامنے نہیں۔ کیا تمہیں اس سب سے کچھ یاد نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ یا شاید۔ ماہر فرید پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا۔ پولیس درست کہہ رہی ہے اور تمہارا بیٹا واقعی مر چکا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، میز پر رکھے گلاس کو ہاتھ لگا وہ ایک طرف کو لڑک گیا۔ پانی میز پر جا گرا۔ چند چینٹے ماہر کی کلاہی میں بندی گھڑی پر گرے۔ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ نہ کرو، لیکن دوبارہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہنا۔ جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ سینے پر انگلی رکھی، ماہر نے اسی اطمینان سے اسے دیکھا جو تمتماتے چہرے اور بھیگی آنکھیں لیے بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا۔ ماہر نے جھک کے ڈبے سے ٹیشو پیپر کھینچا۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ ٹیشو سے گھڑی کا شیشہ نرمی سے صاف کیا، پھر اس ٹیشو کو میز پر رکھا اور پلٹ گیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے گیا تھا، ان الفاظ پہ اس کے بوٹ تھمے۔ لاہور میں، وینکوور میں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہاری بہن کی مدد کروں تو تم میرے لیے کچھ کرو گے، میرا احسان ہوگا تمہارے اوپر۔ اس وعدے کا کیا ماہر فرید؟ ماہر فرید دھیرے سے پلٹا۔ وہ آنکھوں میں بہت سی ملامت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں کیا تھا۔ وہ سوگواریت سے مسکرایا۔ مگر میں ٹھہرا، وعدہ خلاف۔ پھر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں پلٹے گا۔ وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ شیشے کے دروازے میں وہ راہداری میں آگے بڑھتے ماہر کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ دروازے کے قریب وہ رکا۔ ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے لیے دروازہ کھول کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرا کے اس کا شکریہ کہتی اندر چلی آئی، پھر وہ باہر نکل گیا۔ مالا گرنے کسی انداز میں صوفے پر گر گئی۔ آنسوؤں کے ریلے کو بہنے کی اجازت مل گئی۔ وہ زاروں قطار گالوں پر گرنے لگے۔ دور کھڑے دو ویٹرز نے اس کو دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشی کی، پھر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گئے۔ ان عالی شان دیواروں کے اندر انہوں نے اکثر خوبصورت لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو راہداری کے سرے پر فرید لار کی تختی دکھائی دی۔ باہر سے دیکھنے میں ماہر فرید کا ڈپلیکس اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا، لیکن ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ دروازے کے باہر ایک سوٹ میں ملبوس گارڈ کھڑا تھا۔ ماہر کو آتے دیکھ کے اس نے سر کو خم دیا۔ ماہر نے ایک تھکان بھرا جوابی سلام اس کی جانب اچھالا اور کی پیڈ پر کوڈ پنچ کیا۔ دروازے کا لاک زوں کی آواز سے کھل گیا۔ وہ کوٹ بازو پر ڈالے قدرے تھکا تھکا سے اندر داخل ہوا۔ جھک کے جوتے اتارے، پھر جرابوں میں مقید پیروں سے راہداری میں آگے چلتا آیا۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ لیونگ روم کی دیوار گرد کھڑکیوں کے سیاہ پردے ہٹے تھے۔ 4 سال میں اس اپارٹمنٹ میں انٹیریئر ڈیکور کی چند ایک تبدیلیوں کے سوا کچھ زیادہ نہ بدلا تھا۔ شیشوں سے باہر پھیلی رات اور باسفورس کا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ کنارے پر بندھی کشتیاں بھی ویسی ہی تھیں، رنگ برنگی روشنیوں سے مزین۔ ماہر لیونگ روم کے دہانے پر رک گیا۔ اونچی کھڑکیوں کے قریب ایک
ٹیپیسٹری کا فلور اسٹینڈ رکھا تھا، اس کے چوکور فریم پر ایک موٹا کپڑا لگا تھا جس کے وسط میں مختلف رنگوں کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا۔ چند ایک دھاگے نکل رہے تھے، گویا کام ادھورا تھا۔ 7 اسٹول رکھے وہ بیٹھی تھی، جھک کے انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کے سوئی چلاتی وہ کچھ بن رہی تھی۔ دراز قد دبلی سی لڑکی جس کے لمبے بال گھنگریالے کمر پر بکھرے تھے، اس نے سفید لمبا فراک پہن رکھا تھا اور نیچے ٹکنوں تک آتی سفید ٹائٹس تھیں۔ پیر ننگے تھے بنا کسی جراب کے۔ اس کے پیروں کے قریب ایک گولڈن ریٹریور بیٹھا تھا، سنہرے لمبے بالوں والا کتا جس کی گردن میں بندھے کالر پر جلی حروف میں گائیڈ ڈاگ لکھا تھا۔ گائیڈ ڈاگ ایسے تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں جو اندھے لوگوں کو خیال کرنے اور ان کو راستہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ماہر کو دیکھ کے کتے نے سر اٹھایا، پھر واپس نیچے رکھ لیا۔ ماہر بھائی، اس نے ہاتھ روکے بنا پوچھا تھا۔ ہاتھوں کی حرکت بہت سست تھی۔ کیسی ہو ہلال؟ وہ تھکان سے کہتا قریب سیاہ ایل شیپ صوفے کے سرے پر گر سا گیا، کوٹ اور بیگ ایک طرف ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ ہلال نے چونک کر چہرہ اس طرف موڑا۔ اب اس کا نیم رخ واضح ہوا، گھنگریالے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ پہلے سے دلکش ہو گیا تھا۔ 15-16 سالہ لڑکیوں کی نزاکت اور بھوری سنہری آنکھوں کی کشش، آبرو تعجب سے اکٹھے کیے آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ نہیں، وہ ناک کی ہڈی کو مسلتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ اس کے دھاگوں میں لپٹتے ہاتھ رک گئے۔ آپ اپ سیٹ ہیں، شاید غصے میں ہیں، کسی نے غصہ دلایا ہے آپ کو۔ ماہر اب سر پیچھے کو گرائے آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ آج کشمالا آئی تھی۔ مالا؟ وہ چونکی۔ اس کا بیٹا ہو گیا ہے، اسے میری مدد چاہیے۔ بدر؟ ہلال کے لب پھڑ پڑائے۔ ماہر نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اسٹول پر بیٹھی تھی، لمبی گردن، مومی چہرہ، آنکھوں میں اچنبھا۔ تم کچھ جانتی ہو ہلال؟ مومی مجسمے نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ بدر کو کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ مر چکا ہے اور وہ یقین کرنا نہیں چاہ رہی۔ آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سیدھے ہوتے ہوئے ایک تنبیہی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ ہی یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ مگر بدر، میں اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے یہ قصہ ختم ہوا۔ وہ جلد واپس چلی جائے گی۔ وہ کوٹ اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہلال سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اور تم ہلال، تم اس بارے میں مجھے کچھ نہیں کہو گی؟ ہلال نے آزمات میں گردن ہلا دی، چہرہ واپس موڑ لیا، انگلیاں پھر سے دھاگے کو لپیٹنے لگیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رکا، اس کے کندھے سے پیچھے سے جھک کر اس کا سر چوما، پھر چہرہ سیدھا کر کے اس کی ٹیپسٹری دیکھی۔ اوپر سے نیچے تک 3 رنگ کے دھاگے فریم میں بھرے تھے۔ ایک تصویر سی ابھر رہی تھی، لیکن رنگوں کے امتزاج سے یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بنا رہی تھی۔ ماہر آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے کپڑے کو ٹٹولتی، دوسرے میں سوئی پکڑے اس جگہ رکھنے لگی جہاں آخری ٹانکا لگایا تھا۔ سنہری کتا قدموں میں بیٹھا اپنے پنجے زبان سے چاٹ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب دروازہ کھلا، چابیاں اچھالنے کی آواز آئی، پھر سیٹی بجی۔ کتا ایک دم تیزی سے اٹھا اور دم ہلاتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ ہیلو لونا، بیربل کی کھنکتی آواز سنائی دی۔ دھاگے سے ٹانکے لگاتی ہلال کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ واپس آئے۔ وہ سنہری کتا دراصل مادہ تھی اور اس کا نام لونا تھا۔ بیربل نے اب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جھک کے اس کی ٹیپسٹری دیکھی۔ آر یو شور تم درست رنگ استعمال کر رہی ہو؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا رنگ نیلا ہے اور کون سا سبز؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہر رنگ کا دھاگا الگ ہوتا ہے بی، ہر دھاگے کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی۔ جیسے، اس نے آنکھیں بند کی اور ناک سے سانس اندر کھینچی، جیسے آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے، چین، انگوٹھی۔ بیربل فرید کے چہرے کی ساری بتیاں جل اٹھیں۔ واچ! اس نے جھٹ کلاہی آگے کی۔ وہ آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ وہ اب اس کے قریب ایک اسٹول کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا اور اب وہ اسے اس گھڑی کی تمام خصوصیات بتا رہا تھا۔ لونا ان دونوں کے قدموں کے قریب پھیل کے بیٹھ گئی تھی۔ ماہر بھائی اپ سیٹ ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ قدرے اداسی سے بولی۔
ماہر بھائی ساری عمر ہی اپسیٹ رہے ہیں۔ موضوع بدلنے پہ بیربل کا منہ جیسے کڑوا ہو گیا، پھر کچھ یاد آیا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ سو میرے اندر کوئی دوسری تبدیلی بھی آئی ہے سوائے گھڑی کے؟ وہ دونوں ٹیپسٹری کے فریم کے سامنے اونچے اسٹولز پر بیٹھے تھے۔ سفید فراک والی لڑکی اس کی طرف رخ کیے ہوئی تھی، البتہ اس کی سنہری آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ معلوم نہیں بیربل بھائی، میں کسی کا اورا سینس کر سکتی ہوں، آپ کے سارے دن کی روادات آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس نے جیسے بہت تحمل سے کئی دفعہ کی بات دہرائی۔ اچھا تو وہ کھنکارا کان کھجایا۔ اس دن میں ایک لڑکی کو تمہارے پاس لایا تھا، یاد ہے؟ تم نے کیا محسوس کیا؟ وہ بہت اشتیاق سے اسے دیکھتا بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ، وہ سادگی سے بتانے لگی، ایک کمزور اورا، جلدی دب جانے والی پرسنالٹی۔ اسے بچپن میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس کو محبت کی تلاش ہے، لیکن اس کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں اپنے مرے ہوئے باپ سے۔ لیکن اس لڑکی کا تو باپ زندہ ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہی۔ وہ مسکرائی۔ بیربل کو چند لمحے لگے سمجھنے میں، پھر برا مان کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویری فنی۔ منہ بگاڑ کے اس کی نقل اتارتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی بڑبڑا رہا تھا، آج تک تمہاری سپر پاور کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے لڑکیوں کے بارے میں پہلی ملاقات میں بتا دیا کرو؟ مگر نہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی پڑ رہی تھی، اب وہ شاید کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہلال مسکرا کے واپس ٹیپسٹری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لونا اب فرش پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ 2 دن بعد تیسری صبح طلوع ہوئی اور مالا اپنے کیری آن بیگ کے ساتھ ہوٹل ریسیپشن پہ کھڑی دکھائی دی۔ پچھلے 2 دن وہ شوٹ میں مصروف رہی تھی، ذہن بھی مصروف رہا تھا۔ آج صبح سے وہ فارغ تھی اور ذہن خالی۔ کارڈ واپس کرتے ہوئے اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ریسیپشن کلرک کی بات سننی چاہی، لیکن الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے۔ 3 ماہ سے کچھ بھی ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا تھا، شاید سننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہوگی، سفر اچھا گزرے، دوبارہ ٹھہرنے کی یاد دہانی، یہ وہ۔ اس نے کلرک کے پیچھے دکھائی دیتی شیشے کی دیوار میں اپنا چہرہ دیکھا، گلابی سفید چہرہ، بے خوابی کے باعث ذرا سی سوجی آنکھیں جن کو آج اس نے کنسیلر سے درست نہیں کیا تھا کہ اب ان آنکھوں کی عادت ہو چکی تھی۔ البتہ اب وہاں کچھ تھا جو 3 دن پہلے استنبول آتے ہوئے نہیں تھا، ایک بجھی ہوئی امید۔ موبائل بیگ میں ڈالنے کے لیے اسے کھولا تو وہ شے دکھائی دی۔ کیا اسے ماہر کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا؟ ضرورت ہی نہیں تھی۔ جس شخص نے مجھ سے ملے بغیر تم واپس کیسے جا سکتی تھیں؟ مالا کی سوچ ٹوٹ گئی۔ چوں کیریوں پر گھومی، کیری آن بیگ بھی اپنے ٹائرز پر گھوما۔ اگلے ہی پل اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بیربل فرید بہت سی مصنوعی ناراضگی لیے سامنے کھڑا تھا۔ کس نے کہا میں جا رہی ہوں؟ آپ کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ سویٹ پینٹس اور زرد ڈیزائنر لوگو والی جیکٹ پہنے بیربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ وہ ویسا ہی تھا، گھنگریالے بال، گردن میں چینز، سفید جوگرز، کلاہیوں کے بریسلیٹ اور چمکتی گھڑی۔ چہرہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا۔ مجھے ایک اڑتی چڑیا نے بتایا تھا کہ تم میرے روبوٹ بھائی سے مدد مانگنے آئی تھی، لیکن اس نے تمہیں انکار کر دیا۔ چڑیا یہ بتانا بھول گئی کہ مالا اتنی جلدی ہار نہیں مانا کرتی۔ وہ دونوں ہوٹل لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ وہ صوفے نہیں تھے جہاں اس روز اس نے گھنٹوں اس شخص کا انتظار کیا تھا۔ وہ ان کے دائیں جانب رکھا سیٹ تھا جو اب خالی تھا۔ آج میز پر رکھے تازہ پھول تھے، اس دن کے جیسے بازی اور مرجھائے ہوئے نہ تھے۔ ویسے تمہیں کس چیز نے کاٹا تھا جو تمہیں لگا تم ماہر بے سے اپنی بات منوا سکتی ہو؟ ویٹر چائے کی پیالی رکھ کے گیا تو بیربل نے بہت سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے شکردان اٹھایا۔ مجھے لگا وہ میرا درد سمجھے گا۔ وہ آج تک اپنا درد نہیں سمجھا، تمہارا کیا خاک سمجھے گا؟ بیربل کی انگوٹھیوں والی انگلیاں ایک ایک کر کے شکر کی 3 ڈلیاں چائے میں ڈال چکی تھیں۔ مالا نے اس کے چہرے کی دمکتی جلد کو دیکھا۔ وہاں ایک دانہ بھی نہ تھا سوائے شیو کے چند مندمل ہوئے کٹس کے۔ تم سناؤ، کیسے ہو؟ اچھے حال میں لگ رہے ہو۔ ترکش میں کہتے ہیں صبر دن درویش مرادانہ ارمیش۔ صابر درویش کو بالآخر اپنی مراد مل ہی گئی۔ اور اردو میں کہتے ہیں اللہ گنجے کو ناخن نہ دے۔ اس نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بیربل فرید کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ کیا کون رہا ہے؟ میں ویسی ہی ہوں۔ بہت کمفرٹیبل لگ رہی ہو۔
اس نے آنکھیں گھما کے ہوٹل لاؤنج کو دیکھا۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ یہ میرے کلائنٹ نے بک کروایا تھا بیربل، ہوٹل، فلائٹ سب وہ پے کرتے ہیں، میں یہاں سے چیک آؤٹ کر کے واپس نہیں جا رہی، ایک سستی رہائش کی طرف جا رہی ہوں۔ بیربل آگے کو جھکا اور بہت رازداری سے سرگوشی کی۔ میرا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ میں تمہاری طرح امیر نہیں ہوں بیربل، میں صرف کمفرٹیبل ہوں۔ جانتے ہو وینکوور میں سنگل مدر کے لیے بچہ پیدا کرنا اور پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک شوٹ سے دوسرے تک گزارا کرتی ہوں۔ پھر اس نے سر جھکا کے اپنی انگلیوں کو دیکھا، ننھے ہیرے ساتھ ڈیزائنر بیگ، چہرے اٹھایا اور اس خالی کرسی کو دیکھا جہاں اس روز وہ بیٹھا تھا۔ یہ سب تو ایک ملمہ ہے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ شمالی امریکہ میں اکثر لوگ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ بیربل فرید جیسے بدمزہ ہو کے پیچھے ہوا۔ اس کا یہ تاثر تھا کہ شاید وہ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی دولت کی مالک بھی بن گئی تھی۔ ظاہر ہو گیا۔ تم بتاؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کام چلتا رہتا ہے۔ مبہم سا مسکراتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ بیکری کیسی ہے؟ تم نے کہا تھا تم سنگل مدر ہو۔ وہ جیسے چونک کر یاد کرنے لگا یا شاید موضوع بدل دیا۔ تمہارا وہ ویلن ایکس ہسبینڈ تمہاری مدد نہیں کرتا؟ مجھے اس کے خون میں ڈوبے پیسے نہیں چاہیے ہیں۔ وہ برا مانے بغیر گہری سانس لے کر بولی۔ بیربل وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے ان 4 برسوں میں یہ بات یاد کروائی تھی۔ ماہر نے 1-2 دفعہ دبے الفاظ اور سمر خالہ نے خلم خلا کہا تھا کہ اسے زیاد سے بچے کے لیے پیسے مانگنے چاہیے، لیکن یہ وہ لکیر تھی جس کو وہ کبھی عبور نہیں کر سکتی تھی۔ بدر اس کا بیٹا تھا، زیاد کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ بننے دے گی۔ وہ اس کا بیٹا بھی ہے مالا، اور یہ چیز کبھی نہیں بدلے گی۔ آخری دفعہ ماہی نے بس اتنا کہا تھا۔ یہ موضوع پھر زیر بحث نہیں آیا۔ ہلال کیسی ہے؟ اس نے کھٹکیوں سے پھر سے خالی کرسی کو دیکھا۔ اس پر بیٹھے شخص کا ہیولا سا وہاں اب بھی موجود تھا، اس کی آنکھوں کا غصہ، لا تعلقی، میز کو بجاتی اس کی انگلیاں۔ وہ اچھی ہے، بہت اچھی۔ بیربل کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے ہماری زندگی بدل دی، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں ایک انسان اور ایک روبوٹ تھا، اب 2 انسان ہیں اور ایک روبوٹ ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ اس کی چائے ویسی ہی رکھی تھی جبکہ بیربل اپنی چائے سے وقفے وقفے سے گھون بڑھ رہا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی، اب کہ وہ اداسی سے بولا، لیکن جو وہ دیکھتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسے جانتی ہے وہ سب کچھ جو وہ بتاتی ہے؟ بیربل نے دھیرے سے شانے جھکائے۔ یہ اس کا گفٹ ہے، ایسے لوگوں کو سیر کہتے ہیں۔ اس کو بہت سی چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں کی اصلیت، ان کی انرجی، وہ خود سے بتاتی ہے، پوچھو تو نہیں بتاتی۔ میں اکثر اس سے سوال پوچھتا ہوں لوگوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ وہ مسکرائی۔ بیربل نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا بابا، لڑکیوں کے بارے میں، لیکن وہ نہیں بتاتی، اور ماہر کو یہ بات ناپسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہلال اپنا تحفہ سب کو دکھائے گی تو یہ کھو جائے گا۔ ایسے لوگ اگر اپنی اصلیت کا، اپنی صلاحیت کا اصرار ظاہر کر دیں تو اسے کھو دیتے ہیں۔ مالا نے کانچ کی پیالی اٹھا کے ایک گھونٹ بھرا۔ ترکش چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسے ویسے بھی یہ پسند نہ تھی۔ تم نے فوٹوگرافی کے سوا کیا کیا ان 4 برسوں میں؟ بیربل نے سرسری سا سوال کیا، البتہ آنکھوں کا تجسس ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ وہ قدرے چھنیپ کیا، پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کاش تم دونوں، لیکن بات ادھوری چھوڑ دی، اس بات کو مکمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تم نے کیا کیا؟ اس نے جواباً پوچھا، بنا تجسس کے، صرف خلوص سے۔ میری زندگی ویسی بے رونق ہے۔ بیربل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے سانس میں چائے کے پتوں کی مہک تھی۔ بہت سی لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں۔ شروع میں جن کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے وہ ایک دم سے مجھے گھوسٹ کر دیتی ہیں۔ ہلال کے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی میں ایک سچویشن شپ میں ہوں۔ سچویشن شپ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے مسکرا کے تنبیہ کی۔ بیربل کے ماتھے پر بیزاری سے بل پڑے۔ میں محبت کے معاملے میں شدید بدقسمت ہوں، حالانکہ وہ جو میری دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا اس کا پتہ بھی صاف ہو گیا۔ میرا خیال تھا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن نہیں۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھا اور اسی اداسی سے چھت سے لٹکتے فانوس کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں کشمیر مالا؟ اس کی آنکھوں میں کمکوں کی روشنی واپس جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے محبت کرنی ہے، روم کوم موویز والی محبت، کرسمس سیزن اور سرما کی محبت، ہیٹ ٹو لو سٹوریز والی محبت۔ بھلے ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، خوب لڑائیاں ہوں، لیکن پھر وہ نفرت محبت میں بدل جائے۔
پھر بہت امید سے مالا کو دیکھا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اس نے مسکراہٹ دبائی، گردن ہلائی. ساری موویز اور کتابیں جھوٹ بولتی ہیں. اب لوگوں کو ایسی محبتیں نہیں ہوتی. لوگ بہت جلدی موو آن کر لیتے ہیں. ایک نظر ہمسائے صوفے پہ ڈالی. جامنی کرسی خالی تھی. بیربل نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا. وہ اسے ایک بھی بات ایسی نہیں کہہ رہی تھی جس سے اس کا دل خوش ہو. پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا. محبت تو ہوئی ہے ماہر بیگم، ایسی طوفانی دھواں دھار محبت کہ تم سوچ نہیں سکتی. مالا نے شکر دان اٹھایا لیکن اسے ٹھنڈی چائے میں چینی نہیں ڈالنی تھی، سو اسے واپس رکھ دیا. پیالے اٹھا کے ہونٹوں سے لگائی. بد مزہ ٹھنڈا شربت. واللہ. بیربل نے انگلی اور انگوٹھے سے کان کی لو کو چھوا. ایسی محبت تم نے نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. ماہر فرید موبائل پر بٹن دباتا کیف کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا. سرمئی سوٹ، گہری ٹائی اور جیل سے پیچھے کو سمٹے بال. ریسیپشنسٹ کے قریب وہ ٹھہرا. استفاریہ انداز میں آبرو اٹھا کے نام لیا. کیا وہ آفس میں ہے؟ چند ماہ قبل ماہر کو ایک دم سے محبت کا بخار چڑھا اور ابھی تک نہیں اترا. یہ سر وہ آپ کے آفس میں موجود ہیں. ریسیپشنسٹ نے سر ہلا کے اطلاع دی. آپ کا انتظار کرتے ہوئے انہیں کافی دیر ہو گئی ہے. ماہر کے چہرے پر تفکر اور ندامت ایک ساتھ ابھری. روشن موبائل اسکرین پر وقت دیکھا. مجھے دیر ہو گئی، وہ پشیمانی سے کہتا لفٹ کی جانب لپکا. اسے ماہر کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ماہر کو اس کی ہے. وہ اس کا پروانہ بن چکا ہے، اس کے دائیں بائیں گھومتا ہے. لفٹ اوپر تھی. ماہر نے کال کا بٹن دبایا اور بے چینی سے گھڑی دیکھی. وہ دیر سے جاگا تھا، آفس آنے میں بھی دیر ہو گئی. لفٹ نیچے آ کے ہی نہیں دے رہی تھی. وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا. چمکتے بوٹ قدم قدم زینے عبور کرنے لگے. وہ اسے کیسے اتنا انتظار کروا سکتا تھا؟ وہ اس کی محبت میں بہت بہت غیر فطری انداز میں ڈوب چکا ہے. وہ اس کی ہلکی سی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا. ہر وقت اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. وہ تیزی سے زینے طے کر رہا تھا، ساتھ ہی لب کاٹ رہا تھا. اسے گھر سے جلدی نکلنا چاہیے تھا. وہ پورے 25 منٹ لیٹ تھا اور وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوتا تھا. اگر وہ کہے یہ دن نہیں رات ہے تو ماہر ساری دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ یہ رات ہے. وہ کہے مجھے تارے توڑ کے لا دو تو ماہر بے عقلی فلائٹ سے آسمان پہ چلے جائیں گے. مین ہال میں بنے کیبنز میں آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز کام میں مصروف دکھائی دیتے تھے. وہ تیزی سے کیبنز کے درمیان سے گزرنے لگا. بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. سلام علیکم. شبنم بھی اپنے ڈیسک سے تعظیماً اٹھی. وہ کچھ کہنے لگی لیکن ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا. بعد میں. پھر اپنے دروازے تک وہ رکا. گردن موڑ کر شبنم کو دیکھا. 2 ترکش قہوے ہم دونوں کے لیے. اور آفس کا دروازہ کھولا. تم 26 منٹ لیٹ ہو. خفا سی آواز نے اس کا استقبال کیا. میں تو ماہر اور اس کی محبت کے نظارے دیکھ کے شدید اذیت میں مبتلا ہوں. یعنی کوئی کیسے اچانک کسی کی محبت میں ڈوب سکتا ہے؟ سچ کرنچ. بیربل نے جھرجھری لی. وہ چائے کے گھون بھرتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہی تھی. وہ خاموش ہوا تو مالا نے پیالی رکھی. کانچ کے چینی کی پرچ سے ٹکرانے کی چھنک بلند ہوئی. اچھا ہے نا، وہ اس لڑکی کے ساتھ خوش رہے گا. کون سی لڑکی؟ جس کی تم بات کر رہے ہو. بیربل شیطانی انداز میں مسکرایا. ماہر بے کو کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی. اس نے ناسمجھی سے بیربل کو دیکھا. پیالی نیچے رکھ دی. وہ آگے کو جھکا اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا. ماہر آفندی کو لڑکی کے باپ سے عشق ہو گیا ہے. سوری، میں دیر سے جاگا تھا. وہ معذرت کرتے ہوئے اندر داخل ہوا. عبد المالک فرید اس کی کرسی پر بیٹھے تھے، ہمیشہ کی طرح سر تاثرات والا چہرہ لیے جس کی لکیروں میں 4 برسوں نے اضافہ کر دیا تھا. گھنے سفید بال جیل سے پیچھے کو جمے تھے اور وہ ایک ہاتھ میں ننھا سا پتھر گھما رہے تھے جو میز کے وسط میں رکھا تھا. انگلیوں میں نگینوں اور قیمتی پتھروں والی سلور انگوٹھیاں ویسی ہی دمک رہی تھیں. پھر آج ٹریفک بہت تھا. خدا کرے دن اچھا گزرے. وہ خود کو ملامت کرتا سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھا. مالک فرید نے ہلکے سے شانے اچکا دیے. چہرے پہ ناگواری ادائی. تم نے میرا آدھا گھنٹہ ضائع کیا. سوری. وہ اس کرسی پر قطرے غیر آرام دہ سا بیٹھا تھا. اسے اس کی عادت نہ تھی لیکن بنا احتراز کے وہ اپنے فولڈر سے کاغذات نکال کے سامنے رکھنے لگا. مالک فرید اب اسی خفگی سے کچھ کہہ رہے تھے. مالک فرید تمہارے چچا؟ ہمارے خاندان کا بڑا روبوٹ. وہ تنک کے کہہ رہا تھا. منگنی اس نے زارا سے کی ہے لیکن اس
لیکن رشتہ اس کا جیسے مالک سے بدل گیا ہے۔ مالک فرید اسی چڑچڑے انداز میں کچھ کہہ رہے تھے جب وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا کر لیتے ہیں۔ بٹ دا ہیل بھائی، یہ کیا؟ زارا سے ماہر نے منگنی کر لی؟ او مائی گاڈ! اور یہ کیا، ماہر اتنا بدل گیا ہے اپنے چچا کے ساتھ؟ پہلے تو اس کی ایک بات نہیں سنتا تھا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ خیر آگے پڑھتے ہیں۔ عبد المالک فرید رک گئے، آبرو اکٹھا کر کے بغور اسے دیکھا۔ تم نے میری لکھی گئی ریکمنڈیشنز پڑھی بھی ہیں؟ ماہر نے پرنٹ شدہ صفحہ 2 انگلیوں سے اٹھا کے اونچا اٹھایا جس پر سرخ قلم سے جگہ جگہ پوائنٹس لکھے تھے، اور پھر اسے مالک کے سامنے رکھا۔ ٹریفک میں پھنسا یہی کر رہا تھا، یہ شبنم نے مجھے کل شام ہی بھیج دی تھی۔ ہم ویسے ہی کریں گے جیسے تم کہہ رہے ہو، ویسی تحمل اور تابعداری سے کہہ رہا تھا۔ دونوں بازو کرسی کی حد پہ جما کے بیٹھے مالک فرید نے بغور اس کو دیکھا۔ ماہر کا چہرہ بے تاثر تھا، یا شاید مطمئن، وہ کسی بحث کے بغیر مان گیا تھا۔ شیور؟ وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے غیر ارادی طور پہ اس پتھر کو میز کے کنارے سے رگڑ رہے تھے، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ شیور؟ وہ جبراً مسکرایا۔ پتھر رگڑنے سے چین چین کی ناگوار ترین آواز اٹھ رہی تھی، کنارے کی لکڑی قدرے بھر بھر کے نیچے بھی گرنے لگی تھی۔ ماہر کی کرسی کے حد پہ جمی ہتھیلیاں بھیج گئیں، لیکن چہرے پر وہی مسکراہٹ قائم رہی۔ شبنم کافی کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی اور باری باری دونوں کے سامنے پیالیاں اور پانی کے گلاس رکھے۔ مالک سوچ میں ڈوبے، ابھی تک پتھر میز کے کونے سے رگڑ رہے تھے۔ ناگوار آواز پہ شبنم کے آبرو اکٹھے ہوئے، بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس نے نفی میں آنکھیں ہلائیں، وہ ضبط کر کے خاموش رہی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے مالک نے ماہر پہ سرزنش کر دیا ہے۔ بیربل نے ایک نئی تھیوری پیش کی تو وہ دھیرے سے ہنس دی اور پیالی نیچے رکھی۔ کانچ شیشے سے ٹکرایا، چھن بلند ہوئی۔ ہر کوئی ہر ایک پہ سرزنش نہیں کر رہا۔ عبد المالک فرید ایک اچھے انسان ہے اور تمہارے بھائی کو بالآخر ان کی قدر معلوم ہو گئی ہے۔ بیربل کا منہ بن گیا۔ میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں جس کو انسان کی پہچان میں سرٹیفکیٹ حاصل ہے، ماشاء اللہ۔ سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اور اشارہ کرتے ہوئے ویٹر کو بلانے لگا۔ سو وہ مالک صاحب کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ اس نے پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے سرسری سے پوچھا، کیا کرتی ہے وہ؟ اور بیربل اسی شیطانی انداز میں مسکرایا۔ اس موضوع پہ بولنے کے لیے اس کے پاس بہت سا مواد تھا۔ اکتوبر کی صبح، سرد صبح میں سورج کی کرنیں پگھل رہی تھیں۔ باسفورس کنارے بنے اس اونچے اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے کچھ حصے پر دھوپ پڑ رہی تھی اور کچھ چھایا تلے تھا۔ ایک کاؤچ پر زارینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، بلدار لمبے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹتی وہ گردن موڑے حد نگاہ تک پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اونچا پل بھی یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ رات میں یہ پل سرخ بتیوں سے جگمگا اٹھتا تھا۔ اس وقت اس کی روشنی مان پڑی تھی۔ دور پانی میں چند کشتیاں اور فیریز تیرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بگلے ان کے اوپر سے پرواز کرتے ریسٹورنٹ کے دہانے تک چکر کاٹ رہے تھے۔ زارینہ نے سفید فر کوٹ پہن رکھا تھا اور ہوا سے بال ہولے ہولے اڑ رہے تھے۔ سامنے میز پر انواع و اقسام کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ہر رنگ کی چیزیں سجی تھیں، کریسون، ٹماٹر، ترکش شکشوکا، بریڈ، سبز پتے، بینگن، ساتھ ہی اس کا سیاہ کپلی بیگ رکھا تھا، کیلی بیگ۔ جانتی ہو میں نے سب سے زیادہ اطالیہ میں کیا مس کیا؟ زارا چونک کر واپس اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اسی کی عمر کی لڑکی تھی، چھوٹے بال ادرک رنگ کے تھے اور ماتھے پر بینگز کی صورت میں کٹے تھے۔ وہ مسکرا کے کریسون کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں سمندری بگلوں کو جرمانے کے ڈر سے کھانا نہیں ڈال سکتی تھی۔ کہتے ہوئے اس نے وہ ٹکڑا پیچھے فضا میں اچھال دیا۔ ہوا میں اڑتے بگلوں نے ایک گول نے غوطہ کھایا اور سب اس ٹکڑے کی طرف لپک گئے جو اڑتا ہوا پانی پر جا گرا تھا۔ زارا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کے گرد کا کراس فیڈ جھریاں غائب تھیں۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ مصنوعی خفگی سے آبرو اکٹھے کیے۔ پیشانی اور آبرو کے درمیان بننے والی لکیریں بھی نےدار تھیں، ملائم برابر جلد۔ مس بھی کیا اور تجسس بھی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بھورے بالوں والی عذرا نے قدرے اشتیاق اور قدرے شک سے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیک لگا کے بیٹھی زارا نے گردن جھکا کے تیسری انگلی دیکھی جس میں ایک آنسو کی شکل کا ہیرا دمک رہا تھا۔ 3 کیرٹ 4
تفاکر سے مسکرا کے چہرہ اٹھایا۔ ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب تھیں۔ وہ 4 سال پہلے والی زارا سے مختلف تھی۔ ناک کی نوک پگ نوز میں بدل چکی تھی، گالوں کا سیب بھرا بھرا تھا اور نیچے سے چہرے بالکل بیضوی، ہونٹ قدرے پھولے پھولے تھے، آئی لڈ سب اونچے ہو چکے تھے اور آنکھیں پہلے سے بڑی دکھائی دیتی تھیں۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا، اس خوبصورت چہرے کی طرح جو اب دنیا میں بہت عام ہو چکا تھا۔ ماہر نے گود خریدی تھی؟ عذرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زارینہ کے حلق میں کچھ اٹکا لیکن وہ مسکرا دی۔ آف کورس، اسی نے پرپوز کیا ہے، اسی نے خریدنی تھی۔ اس نے پیالے کے حلقے کو 2 انگلیوں سے اٹھایا۔ فرینچ مینیکیور شدہ ناخنوں کے سفید کنورے کانچ سے ٹکرائے۔ میرا مطلب تھا کہ خود لے کر آئے یا تمہیں کارڈ پکڑا دیا؟ اور اسی طرح مسکراتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ایک ساتھ جا کے لی تھی۔ وہ بھی مسکرا دی اور کپ لبوں سے لگایا۔ گڈ۔ عذرا نے توقف کیا، اپنی پیالی سے ایک گھونٹ بھرا۔ ہوا سے اس کے ماتھے کے بینگ اڑ رہے تھے۔ میں تم سے ان پرسن ساری کہانی سننا چاہتی تھی، کیسے ہوا یہ سب اچانک سے؟ سچ کہوں تو میں ماہر کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ زارا نے جھڑجھڑی لے کر کندھے اچکائے۔ اس کے مصنوعی چہرے پر پہلی دفعہ کوئی قدرتی تاثر دکھائی دیا، خوشی، حیرت۔ میں لندن چلی گئی تھی، میں نے فرید ہولڈنگ میں کام شروع کر دیا تھا، تمہیں یاد ہوگا۔ یہ بھی یاد ہے کہ تمہارے بابا نے وہاں تمہیں چند اچھے لوگوں سے ملوایا تھا۔ زارا کے چہرے پہ ناپسندیدگی ابھری، سر دھیرے سے جھٹکا۔ ہاں، اچھے تھے وہ سب، ہر کچھ ماہ بعد کسی دوست کا قابل بیٹا۔ اس نے جھک کے پیالی میز پر واپس رکھی اور پھر ٹیک لگا لی، انگلیوں سے گردن میں پہنی لمبی سنہری زنجیر لپیٹنے لگی۔ لیکن ان میں سے کوئی ماہر کے جیسا نہ تھا۔ اور ماہر؟ اس نے شروع میں کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن پھر 4 ماہ پہلے وہ لندن آیا اپنی قسم توڑ کے۔ ہم ڈنر پہ ساتھ گئے تھے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کیسے اس کو اس پروجیکٹ نے تھکا دیا ہے۔ رک کے وضاحت کی۔ اس کا سرخ ماہر فرید کی کرمزی سرخ عمارت، اسے کون نہیں جانتا؟ عذرا کی آواز میں ہلکا سا طنز ابھرا۔ فائق منسٹری آف انوائرمنٹ اور اربنائزیشن میں ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے وہ رک گئی، سر جھٹکا۔ پھر اسے کہانی سننے میں دلچسپی تھی۔ بس وہ 1 ہفتہ لندن میں رہا، ہم 3 دفعہ ڈنر کرنے ساتھ گئے اور اس نے کہا کہ وہ سیٹل ہونا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں، ہمیشہ سے تھی، اسے میری ضرورت ہے۔ اور تیسرے ڈنر پہ اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ مسکرا دی، آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ اور 2 ماہ بعد تم شادی کر رہے ہو، ماشاء اللہ۔ عذرا رکی، ایک گھونٹ بھرا، پھر دوسرا۔ بغور زارا اسے دیکھ رہی تھی، مسکراہٹ اب مدھم ہو چکی تھی۔ عذرا نے کپ نیچے رکھ دیا اور گردن موڑے بنگلوں کو دیکھنے لگی۔ کہہ دو۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا؟ جو کہنا چاہتی ہو۔ کافی عرصے سے۔ زارا کے چہرے پہ بے چینی در آئی۔ عذرا نے گہری سانس لی۔ 4 ماہ پہلے ماہر نے اچانک سے تمہیں پرپوز کیا، جیسے وہ ایک دم بدل گیا ہو۔ زارا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھے گئی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ اچانک سے اس نے 180 ڈگری کا ٹرن کیسے لیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ 4-5 ماہ پہلے ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا زارا، اسے یاد دلا رہی تھی۔ کیا؟ ماہر نے اپنے بھائی بیربل کا ٹرسٹ فنڈ ریلیز کیا تھا، یعنی اس کے حصے کے اثاثے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ کچھ جتاتا ہوا سا تھا اس کے انداز میں۔ برا مت ماننا، لیکن ماہر فرید کو ہم سب جانتے ہیں، وہ کلاسک مینیپولیٹر ہے، یہ اس کی ریپو ہے۔ اس نے اپنی کرمزی عمارت کو جنون بنا کے کیسے کنسٹرکشن پرمٹ منظور کروائے تھے، فائق بھی جانتا ہے اور تم بھی۔ یہ ترکی ہے، یہاں پیسے پھینکے بغیر پرمٹ منظور نہیں ہوتے عذرا، اور ماہر فارنر ہے۔ یہی تو میں بتا رہی ہوں، شروع میں یامبیس اسٹرکچر نمبر لینے کے لیے بھی اسے بے دریغ پیسہ لگایا تھا، کنسٹرکشن اتھارائزیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اسے کیا کیا نہیں کیا تھا، زوننگ سٹیٹس ڈاکیومنٹ۔ لیکن عذرا کی آنکھیں چمکیں، ایک پرتجسس وقفہ دیا۔ لیکن اس نے ابھی تک بلڈنگ آکوپینسی پرمٹ نہیں اپلائی کیا۔ اپلائی کر چکا ہے، ملانا ہوئی ہے۔ عذرا آگے کو ہوئی اور پورے وسوخ سے اسے دیکھا۔ اپلائی نہیں کیا اس نے، وہ فائق کے ہاتھ سے گزر کے جانا تھا۔ زارا نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کرمزی عمارت وہ کنواں ہے جس میں ماہر فرید اپنی ساری دولت پھینکتا آیا ہے. عمارت تیار ہے مگر وہ بلڈنگ آکیوپینسی پرمٹ نہیں اپلائی کر رہا. تم کہہ رہی ہو کہ ماہر کے پاس پرمٹ پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ شاید نہ ہوں، اوپر سے اس نے بیربل کا حصہ بھی الگ کر دیا ہے. زارا گردن پیچھے پھینکی ہنسی. ماہر کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے سر جھٹکا. ماہر کے پاس کب پیسے نہیں ہوتے عذرا، اس کے اثاثے، سیونگز، پراپرٹی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بینک ریپیٹ ہو چکے، لیکن اس کو فائنینشیل مسئلے درپیش ہیں. کیف نے اس کو ہمیشہ گھاٹے میں رکھا ہے، پھر وہ بیربل کا حصہ الگ کرتے ہیں. کرمزی عمارت بھی مالی مسئلوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. ایسے میں اچانک سے وہ لندن آ جاتے ہیں، تم سے منگنی کر لیتا ہے اور 2 ماہ بعد شادی. مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا تمہارے بابا نے اس کو منگنی پہ کوئی تحفہ دیا تھا؟ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. ظاہر ہے بابا ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں. کیا انہوں نے ماہر کو کچھ دیا ہے؟ زارا کے حلق میں کو چٹکا. بابا نے اپنے آدھے شیئرز اس کے نام کر دیے تھے. عذرا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. اور باقی آدھے شیئرز؟ وہ بابا مجھے شادی پہ گفٹ کریں گے. دونوں بہنوں کو حصہ دے چکے لیکوائٹ اثاثے. لیکن زارا نے تھوک نگلا پہلو بدلا. میں شادی کے بعد کام نہیں کرنا چاہتی، میں سیٹل ہونا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے، میں ریلیکس کروں، ٹریول کروں. یعنی تمہارے شیئرز بھی ماہر کے اور تمہارے بابا کا بھی سب کچھ اس کا؟ وہ تو فائدے میں رہا. عذرا ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہوئی. زارا کی رنگت گلابی ہونے لگی. وہ مجھ سے دولت کے لیے شادی نہیں کر رہا. پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ تم سے جب بھی بات ہوتی ہے تم شادی کی شاپنگ اکیلے کر رہی ہوتی ہو. وہ مصروف ہے کرمزی بلڈنگ میں. اس نے مجھ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل تک کا وقت مانگا تھا. کیا وہ تمہیں ہر روز ٹیکسٹ کرتے ہیں؟ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں. میں اس کے لیے واپس آ گئی ہوں. شادی کے بعد ہم لندن چلے جائیں گے. کیا وہ تمہیں روز ٹیکسٹ کرتا ہے؟ زارا نے گہری سانس لی. نہیں، لیکن ہم ہفتے میں 1 دفعہ ڈنر پہ جاتے ہیں، اور جو مرد کسی عورت میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ اس کو روز ٹیکسٹ کرتا ہے، اور جو مرد روز ٹیکسٹ نہیں کرتا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. بگلے پھڑ پھڑاتے ہوئے آئے اور ریسٹورنٹ کے دہانے پر لگی گرل پر بیٹھ گئی. زارا چند لمحے ان کے سفید مٹیالے پروں کو دیکھے گئی. یعنی کوئی مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ زندگی ایک بزنس ڈیل ہے زارا. یہاں ہر شخص ٹیبل پر کچھ لاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا اس کے ساتھ ڈیل کرتے. میں یہ نہیں چاہتی کہ ماہر فرید تم سے اس لیے شادی کرے کہ اس کو تمہاری دولت تمہاری ذات سے زیادہ پسند ہو. مگر میرا دل نہیں مانتا کہ... زارا نے نفی میں سر ہلایا. مگر کیا تمہارا دل تفریق کر سکتا ہے؟ ویٹر فولڈر ان کے سامنے رکھنے لگا جب عذرا نے اسے پہلے ہی تھام لیا. کھول کے بل دیکھا اور پرس میں ہاتھ ڈال کے کارڈ نکالا. وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ خیال ہی نہیں آیا. کیسی تفریق؟ کہ اس نے تمہیں انگوٹھی دی تھی یا پلاسٹک کا ایک کارڈ فولڈر میں رکھ کے اسے بند کیا اور جتاتی نظروں سے زارا کو دیکھتے ہوئے فولڈر ویٹر کو تھمایا. زارا بے چینی سے انگوٹھی انگلی پر گھمانے لگی. دانتوں سے وہ لب بھی کتر رہی تھی. لپسٹک ہونٹوں کے درمیان سے پگھلتی جا رہی تھی. شام ابھی پوری طرح نہیں ڈھلی تھی جب فرید لار کے سامنے لفٹ کے دروازے کھلے. ماہر فرید باہر نکلتا دکھائی دیا. کوٹ بازو پر تھا، ٹائی ڈھیلی اور چہرے پر سنجیدگی تھی. دروازے پہ وہ رکا، ایک نظر سوٹ میں ملبوس کھڑے گارڈ کو دیکھا. گارڈ نے اسبات میں سر ہلایا. فیضی خانم گروسری کرنے گئی ہیں اور ہلال اندر ہے، بیربل ابھی نہیں آیا. اسے مشینی انداز میں دہرایا. وہ خاموشی سے اپنا کوٹ پنچ کرنے لگا. دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا اور جھک کے جوتے اتارنے لگا. راہداری گرم تھی لیکن اپارٹمنٹ اندر سے گرم نہیں تھا. جوتے اتار کے وہ چونک کر سیدھا ہوا. کہیں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی. ہلال! وہ پکارتے ہوئے ننگے پیروں سے آگے بڑھنے لگا. زمین بھی سرد تھی. راہداری میں رک کے اس نے تھرموسٹیٹ کنٹرولر کو دیکھا. وہ درست کام کر رہا تھا. پھر ٹھنڈ کیوں تھی؟ ہلال! ماہر آگے آیا. لاؤنج ویران تھا. کچھ تھا اس اپارٹمنٹ کی سرد فضا میں. اس کا ماتھا ٹنکا. ہلال! زور سے آواز تھی. خاموشی. کھڑکی کے ساتھ ہلال کا سٹینڈ فریم اور اس پر نرس ٹیپیسٹری ویسی ہی رکھی تھی، البتہ پردہ پھڑ پڑ آ رہا تھا. کیا وہ ٹھنڈ میں باہر بیٹھی تھی؟ وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا. پردہ ہٹایا. کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا. کانچ کے ٹکڑے بالکنی میں بکھرے ہوئے تھے. ریلنگ کے ساتھ سنہری بالوں والی لونا بیٹھی تھی. اپنے پنجوں پر آگے ہو کے وہ نیچے جھانک رہی تھی. کسی نے اس کے دل پر پیر رکھ دیا. لونا! ہلال کہاں ہے؟
وہ تیزی سے باہر آیا، جھک کے لونا کو چھوا، وہ ایک دم مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر زور زور سے بھونکنے لگی۔ لونا، ہلال کہاں ہے؟ اس نے خود کو چلاتے ہوئے سنا۔ لونا کی آنکھیں وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، وہ کبھی ماہر کو دیکھتی، کبھی نیچے۔ وہ کھڑکیوں کے ایک طرف سے گزرتا ریلنگ تک آیا، پھر نیچے جھانکا، وہاں کچھ غیر معمولی نہ تھا۔ لونا زار زار سے بھونک رہی تھی، زار زار نہیں ہوگا یہاں پر، زور زور سے بھونک رہی تھی۔ جب وہ واپس اندر آیا، ہلال کے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرہ، باتھ روم سب خالی تھا، اس کی سفید سٹک بھی وہیں رکھی تھی۔ ماہر فرید کے پیروں تلے زمین گھومنے لگی۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگلے چند منٹ میں بہت کچھ ہوا۔ اس نے دھاڑ سے خود کو بیرونی دروازہ کھولتے دیکھا، پھر وہ گارڈ پہ چلا رہا تھا، ڈرائیور بھی بھاگا آیا تھا، وہ سب گھر کے کمرے اوپر نیچے چیک کر رہے تھے۔ کھڑکی ٹوٹی اور تمہیں آواز بھی نہیں آئی؟ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ چیخ رہا تھا۔ فیضی ہانم واپس آ چکی تھیں، گروسری کے بیگز وہیں داخلی دروازے پر ہی گرے پڑے تھے، بلڈنگ سیکورٹی آفیسرز بھی پہنچ چکے تھے۔ کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، تمام مناظر کسی سلو موشن فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا سن ہوئے دماغ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا، کوئی اوپر جا رہا تھا، کوئی بیلکنی سے نیچے جھانک رہا تھا، سیکورٹی آفیسر ٹیبلٹ پر کیمراز کی فوٹیج چیک کر رہا تھا، اور وہ ننگے پیر اسی طرح کھڑا تھا۔ 4 سال اس نے ہلال پہ پہرے رکھے، یہاں تک کہ اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ محفوظ ہے، اب کوئی اسے ماہر فرید سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اور اب یوں اچانک؟ نہیں، اسے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں تھا، وہ اسے زبردستی پکڑے راہداری میں آگے لے کر جا رہے تھے۔ ذہنی امراض کے ہسپتال میں ایک دیوار پر مون فیزز کے سٹکرز لگے تھے، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال، اور وہ کونے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ آخری دفعہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا تھا، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل پر نمبر ملا رہا تھا۔ پولیس۔ وہ کشمالہ کا ڈرائیور تھا، وہ اس کو ایک بچی کی تصویر دکھا کے کچھ پوچھ رہا تھا، اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، وہ اس کو نہیں جانتی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے بکھری سانسوں کے درمیان مدعا بیان کر رہا تھا۔ وہ پیٹر مسیح نامی عامل کے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھا تھا، اسے گریبان سے پکڑے وہ اس سے ہلال کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ چند مزید سیکورٹی اہلکار بھی اب اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں آن کھڑے ہوئے تھے، وہ ترہم سے ننگے پیر کھڑے اس مرد کو دیکھ رہے تھے جس کو اس موسم میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور وہ فون کان سے لگائے بے ربط سا کچھ بولے جا رہا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ایک مردہ خانے میں کھڑا تھا، سامنے ایک جلی ہوئی لاش تھی، وہ اس لاش کو ہلال کی لاش کہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بیگ ملا تھا، ایک اسٹرابری والی سرخ کینڈل، وہ کینڈل کے ٹھنڈے جار کو انگلیوں میں گھما کے دیکھ رہا تھا، اس کا دھاگا سیاہ تھا۔ وہ مسکرایا۔ لیونا بیلکنی میں کھڑی مسلسل بھونک رہی تھی۔ 3 افراد ریلنگ سے نیچے جھانک کے اس سمت کا تعین کرنا چاہ رہے تھے جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، سر گھوم رہا تھا۔ نہیں، پھر سے نہیں، اب نہیں۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے لونا کو کالر سے پکڑ کے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اسے نیچے لے جانا تھا، لیکن وہ نہیں ہٹی۔ اسے وہیں بیلکنی میں بیٹھنا تھا۔ کیا وہ خوفزدہ تھی، یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہی تھی جسے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے؟ وہ وینکوور کے ہسپتال میں زمین پر بیٹھا تھا، وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ وہ اندھی لڑکی اس کے بالوں کو دھیرے سے تھپک رہی تھی۔ اس دن وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ ماہر زینے عبور کر کے اوپر آیا۔ بالائی منزل پر تمام کمروں کے دروازے کھلے تھے، وہ سب لوگ چیک کر چکے تھے، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے ٹائی گردن سے نوچ کے اتارنی چاہی، لیکن اسے ذرا سا ڈھیلا ہی کر سکا، ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی، رنگت سفید ہو رہی تھی۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ دفتن وہ ٹھہر گیا۔ اسٹور روم کو جاتا دروازہ کھلا تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ اندر نہیں ہے۔ ڈرائیور نے گزرتے ہوئے وہاں کی بتی بند کی، اندھیرا ہو گیا۔ باہر سے آتی روشنی ایک خاص زاویے سے فرش پر گرنے لگی، وہاں ایک کاٹن پر نیلا کمبل گول مول کر کے رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، اس نے بتیاں نہیں جلائیں، باہر سے آتی روشنی کافی تھی، وہ اس میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہاں مختلف باکسز اور زائد فرنیچر رکھا تھا، اور ایک الماری، وہ کمبل اس الماری میں ہوتا تھا، اسے یاد تھا یہ کسی نے باہر نکالا تھا، کیونکہ وہ ماہر فرید نے زور سے الماری کھولی۔ وہ اندر بیٹھی تھی، دیوار سے کمر لگائے، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، لمبے سفید فراک اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی۔ ہلال!
اس نے زور سے چلانا چاہا لیکن آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے۔ ہلال شمس نے دھیرے سے ملائم چہرہ اٹھایا، بھوری آنکھیں دور اندھیرے میں کہیں جمی تھیں۔ کیوں ہلال، کیوں؟ اس نے روندی آواز سے خود کو چلاتے سنا۔ الماری کا دروازہ واپس بند ہونے لگا۔ اس نے اپنے پیر سے اس کو روک دیا۔ عام بھول گئے تھے کہ کسی کو کھونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ نڈھال سا وہیں بیٹھتا چلا گیا، کمر الماری سے لگا لی، سرخ آنکھیں اب شکووں سے گیلی تھیں۔ تم نے یہ سب اس کے لیے کیا؟ وہ افسوس اور بے یقینی سے سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا، دل کی دھڑکن ابھی تک ناہموار تھی۔ اس کا نام بدر ہے اور وہ میرا دوست تھا، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ آپ نے مالا سے وعدہ کیا تھا، آپ کو اپنے وعدے نہیں توڑنے چاہیے۔ اور لونا، وہ تمہارے لیے مجھے بھی دھوکہ دے گی؟ اس نے آنکھیں رگڑیں، اب چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ نیم اندھیرے میں بیٹھی ہلال نے کندھے اچکائے اور مسکرا دیے۔ لونا وہ کرتی ہے جو میں کہتی ہوں، کیا آپ وہ کر سکتے ہیں جو میں کہتی ہوں؟ I am not a guide dog۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اوپر سے کوئی چیز پھسل کے نیچے گری۔ ماہر نے اسے ہوا میں ہی دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس کی گرد ہلال کے فراق کے کندھوں پر گری تھی۔ دوبارہ میرے ساتھ یہ مت کرنا، کبھی بھی نہیں۔ نرمی سے کندھے کی گردن جھاڑتا وہ بولا تو آواز میں سختی تھی، خوف بھی تھا۔ سانس ابھی تک ٹھیک سے بحال نہیں ہوئی تھی۔ نیچے فیضی حانم پکار رہی تھیں، پولیس آ چکی تھی، اب ان کو بھیجنا بھی ہوگا۔ اف، اس نے خوف سے سر جھٹکا۔ وہ جانتا تھا یہی ہوگا، وہ اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گی اور اس کی زندگی ایسے ہی پیچیدہ ہو جائے گی۔ یہ سب اس کا کیا دھرا تھا۔ اوہ شکر ہے، میری تو سانس میں سانس آئی تھی جب پتہ چلا کہ ہلال پہ پرینک کر رہی ہے۔ تھینک گاڈ ہلال نہیں گم ہوئی بھائی، پورے ناول وہ گم ہی رہی ہے اور اب آخر میں ملی ہے، تو میں تو نہیں چاہتی کہ بھائی وہ پھر سے گم ہو جائے اور ماہر جو ہے پھر سے پریشان اور اداس ہو جائے۔ بس اب ماہر جلدی سے مان جائے مالا کی مدد کرنے کے لیے اور پھر دونوں بدر کو بھی ڈھونڈ نکالیں۔ خیر، آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتانا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔